رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 219 اور 220 دیکھیں گے۔ پہلے آیت نمبر 219 دیکھ لیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ: یسألونک کا وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے، قل آپ کہہ دیں، فیہما ان دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع اور فائدے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، واسمہما ان دونوں کا گناہ، اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے۔ ویسألونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کریں، قل آپ کہہ دیں، العفو جو ضرورت سے زیادہ ہو، کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کر بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور کرو، پھر دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ ویسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں، اصلاح کچھ سنوارتے رہنا، لہم ان کے لیے، خیر بھلائی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ تم ساتھ ملاؤ ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ تو بھائی ہیں تمہارے، اللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم خوب جانتا ہے، المفسدہ بگاڑنے والوں کو، من المصلح سنوارنے والوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَكُمْ ضرور وہ مشقت میں ڈال دیتا تمہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت رکھنے والا ہے۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ کی رحمت اور توفیق سے ہم اس آیت نمبر 219 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حرمت شراب اتری تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں واضح بیان اتاریں، تب یہ آیت اتری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس آیت کو عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کے سنایا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ابھی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ پھر نساء والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ والی آیت سورۃ نساء آیت نمبر 43 اتری۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا منادی اعلان کر دیتا کہ نشے والے نماز میں شامل نہ ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت بھی سنائی گئی، پھر بھی انہوں نے مزید وضاحت کی دعا مانگی۔ پھر مائدہ والی آیت اتری اور عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی گئی۔ جب آپ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پر پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ بولے، اب ہم رک گئے۔ مائدہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ روایت پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور جب سورۃ مائدہ میں ہم پہنچیں گے تو ہم ضرور اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ آیت حرمت شراب کا پیش خیمہ ہے، مگر اس میں حرمت کی صراحت نہیں ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ صراحت چاہتے تھے، چنانچہ مائدہ میں یہ صورت اتری۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 90-91 ترجمہ: مومنو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور تیر ناپاک ہیں، اور شیطانی عمل ہے، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان شراب اور جوئے سے تمہیں عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، پھر کیا تم ان باتوں سے باز آنے والے ہو؟ یاد رکھیں، حرمت شراب میں پہلے یہ آیت اتری، سورۃ البقرہ کی، پھر سورۃ نساء کی، اور پھر سورۃ مائدہ کی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، شراب اور جوئے کے بارے میں، چونکہ یہ دونوں چیزیں جاہلیت میں اور اسلام کے آغاز میں بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، شراب بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام کرنے سے پہلے ان کے اندر پائے جانے والے نقصانات کے بارے میں بتایا، گناہ اور فوائد کے بارے میں بتایا۔ الخمر ما خمر العقل، عقل کو ڈھانپ لینے والی ہر چیز خمر ہے، اس سے مراد ہے کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور میسر وہ ہے جس میں مال آسانی سے ہاتھ آ جائے، اس سے مراد جوا ہے۔ کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، گناہ کا بھی کہا جا رہا ہے اور فائدے بھی کہے جا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں، ہر نقصان پہنچانے والی چیز فاسد ہے، جس سے نفس، عقل، بدن یا مال یا عزت کو نقصان پہنچے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں شراب کے دینی نقصانات کیا ہیں، اور پھر ہم باقی نقصانات دیکھتے ہیں۔ شراب کے دینی نقصانات کیا ہیں؟ شراب پینا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، شراب پینے کی صورت میں انسان عبادت نہیں کر سکتا، آخرت کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 91، بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد و نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اب ہم دیکھتے ہیں شراب پینے کے عقلی نقصانات۔ شراب عقل کو وقتی طور پر مختل کر دیتی ہے، حواس باختہ جیسے انسان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ایسے کام کرتا ہے، ایسے کام ہو جاتے ہیں جس سے ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شراب عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، ایسا پردہ ڈالتی ہے کہ ہر برائی مزین ہو جاتی ہے، بھن سور کی برائی اس کے سامنے آتی ہے اور وہ اس کو اچھی لگتی ہے۔ شراب پینے سے وقتی طور پر انسان اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں معاشرتی نقصان کیا ہیں۔ دشمنی، نفرت، بغض جیسی برائیاں پروان چلتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحت کے لحاظ سے شراب کے کیا نقصانات ہیں۔ شراب سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک جرمن ڈاکٹر نے بیان کیا کہ جو شخص شراب کا عادی ہو، 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے 60 سالہ بوڑھی عورت، وہ جسمانی و قوت کے اعتبار سے سٹھائے ہوئے بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب جگر اور گردوں کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں بہت زیادہ یہ بیماری پھیل چکی ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، بلکہ شراب سے شرائن یعنی وہ رگیں جن کے ذریعے سارے بدن میں روح پہنچتی ہے سخت ہو جاتی ہے، جس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ شراب کا اثر انسان کے حلق اور تنفس پر بھی خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آواز بھاری ہو جاتی ہے اور کھانسی دائمی ہو جاتی ہے۔ شراب کا اثر نسل پر بھی پڑتا ہے، شرابی کی اولاد کمزور رہتی ہے اور بعض اوقات اس کا نتیجہ قطع نسل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یورپ میں جب شراب کی کثرت بہت زیادہ ہو گئی تو وہاں کے طبیب اور ڈاکٹروں کا اتفاق یہ تھا کہ شراب نہ جزو بدن بنتی ہے، نہ اس سے خون بنتا ہے جس کی وجہ سے بدن میں طاقت آتی ہو، بلکہ یہ صرف اور صرف خون میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے، جس سے وقتی طور پر قوت کی زیادتی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، لیکن یہی ہیجان، یہ جو پریشر ہے، اس سے اچانک موت بھی ہو جاتی ہے یا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مالی نقصانات کیا ہیں۔ کسی بستی میں اگر ایک شراب خانہ کھل جاتا ہے تو وہ پوری بستی کی دولت کو سمیٹ لیتا ہے۔ اس کی بے شمار قسمیں ہیں۔ شراب کا ایک مفسد یہ بھی ہے، نقصان یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو ایک کھلونا بنا دیتی ہے، جس کو دیکھ کے بچے بھی ہنستے ہیں، کیونکہ اس کا کلام، اس کی حرکات سب غیر متوازن ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عام شراب خانے زنا اور قتل کے اڈے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جوئے کے بارے میں۔ جوا، یاد رکھیں، انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔
جوئے کی وجہ سے شیطان انسان کے دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے. جوئے سے ہاتھ آنے والے مال کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں میں غرق ہو جاتا ہے. جوئے کا مال حرام کی نظر ہو جاتا ہے. جواری بے یار و مددگار ہو جاتا ہے. شراب اور جوئے کی وجہ سے وقتی طور پر تو جسم میں چستی، بدن میں چستی آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ذہنوں میں بھی تیزی آ جاتی ہے، جنسی قوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی خرید و فروخت میں کافی فائدہ ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں جوئے سے جیتنے کی صورت میں انسان کو بہت کچھ مال بھی مل جاتا ہے. اسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان سے بہت بڑا ہے. یہ بات کیوں کہی گئی کہ ان دونوں کے نقصانات ان کے فائدوں سے بڑے ہیں؟ تو پیاری بہنوں، شراب اور جوئے میں بڑا گناہ دین کے اعتبار سے ہے، کیونکہ دونوں ہی انسان کے اخلاق و کردار کو تباہ کر دیتے ہیں. شراب اور جوئے سے انسان کی عقل اور اس کے دین کو جو نقصان پہنچتا ہے، اس اعتبار سے اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے. اسلامی معیشت کا ایک اہم اصول ہے کہ ہر ایسے معاملے کو حرام قرار دیا جائے جس کے ذریعے دولت پوری ملت سے سمٹ کر چند سرمایہ داروں کے حوالے ہو سکے. جبکہ قرآن کریم نے اس کا علاج تقسیم دولت کا اصول بیان کرتے ہوئے اس طرح فرمایا: مال فے کی تقسیم مختلف طبقوں میں کرنے کا جو اصول قرآن نے مقرر کیا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ دولت سمٹ کر صرف سرمایہ داروں میں جمع نہ ہو جائے. مال فے کیا ہے، اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ہم آگے آنے والے اسپاروں میں پڑھیں گے. صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص چوسر کھیلتا ہے وہ گویا خنزیر، پگ کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ سے رنگتا ہے. اور حضرت علی نے فرمایا: شطرنج یعنی شطرنج بھی جوئے میں داخل ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: شطرنج تو جوئے سے بھی زیادہ بری ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بری چیز میں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان کو محض کسی چیز کے چند فوائد نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ نفع اور نقصان میں موازنہ کر کے، کمپیریزن کر کے دیکھنا چاہیے کہ خاص طور پر دین، ایمان و اخلاق کا فائدہ کہاں ہے اور نقصان کہاں ہے. اصول یہ ہے کہ جس کے نقصانات فوائد سے بڑے ہوں، اس کام کو ترک کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی شراب چھوڑ دینے کے لیے آمادہ کیا ہے. تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر جس چیز سے ایمان، اخلاق، دین و آخرت ہماری خراب ہوتی ہو، اس کو جائز قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.